ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو جاندار ایسے ہیں جن کی خوراک دوسرے جانداروں کو مار کے حاصل ہوتی ہے۔ انسان بھی ایسے جاندار ہیں جو اپنی خوراک بہت سے دوسرے جانداروں کو مار کے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت یعنی کہ دردناک یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی کی جان لے رہے ہیں، اس کو کسی معصوم جانور کو مار رہے ہیں اور پھر اس کو کھا رہے ہیں اپنی خوراک کے لیے۔ تو یہ دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والی کوئی رحمان اور رحیم ہستی نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات مسلسل اس طرح کے سوالوں کے جواب میں کہتا رہتا ہوں اور آج پھر اسی کو دہراتا ہوں۔ اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کی ایک اسکیم بنائی۔ وہ اسکیم یہ ہے کہ ایک نہایت ہی ذہین مخلوق کا غیب کے پردے میں رکھ کر امتحان لینا ہے۔ ایک نہایت ذہین مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں، ایک نہایت ذہین مخلوق کا غیب کے پردے میں رکھ کر امتحان لینا مقصود ہے۔ اس دنیا کی اسکیم یہی ہے۔ اب غیب کے پردوں میں یہ بھی ایک پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، اور یہ بھی پردہ ہے کہ یہاں ظلم ہونے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کائنات کے اندر چیزیں بنتی رہیں، پیدا ہوتی رہیں، ان کو دوسری چیزیں کھاتی رہیں۔ فنا کے اصول پر اور دوبارہ ریوائیول کے اصول پر کائنات کو بنا دیا۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر یہ سارے جانور مر جائیں ویسے ہی، طبی موت، کوئی کھانے والا نہ ہو، تب بھی مریں گے، تو مرنا تو تب بھی ایک ظلم کی چیز ہے، لیکن اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک ہوا چلے اور سارے جانور مر جائیں سب گھروں میں، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ہمارے ہاں ہر روز لوگ مر رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں، چلو لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہوں گے، لیکن جب زلزلے میں آ کر مرتے ہیں ایک ہی جگہ پر، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اتنی ہی تعداد ہر روز مر رہی ہوتی ہے جتنی کسی زلزلے میں مر جائے گی۔ تو موت کا یہ منظر کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، ظلم ہے، مانی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کائنات بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ اس میں اموات ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو بکھری ہوئی اموات ہو رہی ہیں، ہمیں سال میں ایک آدھ دفعہ پتہ چلتا ہے جو ہمارا چچا فوت ہو گیا، کوئی تایا فوت ہو گیا، کوئی بھائی فوت ہو گیا۔ لیکن اگر ساری موتوں کی اطلاع کم از کم ایک ہسپتال چلے جائیں، اس میں ہونے والی موتیں بھی آپ کا دل دہلا دیں گی کہ روزانہ 10-15 موتیں ایک ہسپتال میں ہو رہی ہیں۔ وہ جو سب کچھ ہے وہ کیا ہے؟ ایک حجاب تھا نا، وہ حجاب اٹھ گیا ہمارے زمانے میں آ کر۔ تو وہ حجاب اٹھ جاتا ہے جب زلزلہ آ جاتا ہے۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تو ساری قوم جو تھی پاکستانی، وہ ایسے بیدار ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو کیوں؟ کیونکہ موتیں اکٹھی نظر آ گئی تھیں اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی حقیقت میں دیکھے تو اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جو اللہ نے حجاب رکھا ہوا ہے وہ بعض اوقات اس سنگینی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کائنات کا نظام ہی، قرآن نے اس کو سورہ ملک میں بیان کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے نظام ہی یہی بنایا ہے کہ موت اور حیات کا نظام بنایا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون کامیاب ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام نہیں کرتا۔ تو حجاب جو ہے یہ رکھا گیا ہے، اس حجاب کا یہ سارا کچھ ہے۔ مثال کے طور پر صرف بچوں کو بیماری نہ ہو، بالغ ہونے تک کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بچہ نہ فوت ہو، نہ کسی کو کھانسی لگے، نہ زکام ہو، نہ کینسر ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف معصوم جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور وہ بیماری بھی ہونے لگے اور ان کو تکلیفیں بھی آنے لگیں تو پردہ اٹھ جائے گا۔ لازمی طور پر مفہوم نکلے گا کہ یہ چونکہ بے گناہ تھے، معصوم تھے، تو اس لیے اللہ کی طرف سے سزا نہیں آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتے جس سے کہیں بھی وہ پردہ اٹھ جائے، غیب کا پردہ۔ تو قرآن مجید میں جو غیب کا پردہ اس کا بلائنڈ فیتھ کر دیا گیا ترجمہ نہیں۔ بالغیب کا مطلب ہے کہ خدا ٹینجیبل طریقے سے نظر نہیں آئے گا، عقلی طور پر نظر آ رہا ہے، فطری طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن ٹینجیبل طریقے پر حواس کے تحت نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا امتحان یہی ہے، اور اس کے لیے پھر بہت سارے پردے ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ دکھائی نہ دے، کیونکہ انسان بڑا باریک بین ہے، وہ ہر چیز میں جا کر حقیقتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے جو سائنس میں چیزیں دریافت کی ہیں وہ اسی جذبے کی وجہ سے کی ہیں۔
کہ ہم پردوں کے پیچھے جھانکنا چاہتے ہیں، لیکن بعض پردے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں اٹھانے ہیں۔ ان میں یہ پردہ ہے کہ خدا کبھی بھی ٹینجیبلی نظر نہیں آئے گا مرنے سے پہلے۔ تو یہ جو مشکلات ہیں، سفرنگ ہے، دنیا میں ظلم وجود میں آ رہا ہے، قومیں اٹھتی ہیں دوسری قوموں کو تحت کر دیتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر پڑھیے خود بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہونے دیا ہے، اور صرف ہونے نہیں دیا بلکہ کہا کہ میں نے ان کو کہا اپنے بندوں کو جا کر کریں۔ تو یہ ضابطہ بنایا اس لیے گیا ہے، اور اذیت تکلیف خدا کے نزدیک امتحان کی چیزیں ہیں، وہ امتحان لیتا رہتا ہے۔